نشے کی جو بیماری ہے، مگر کیونکہ ہمارا جو کور پروگرام ہے وہ نشے کی بیماری ہی ہے ہمارا کور پروگرام، تو ہم اس سے کنیکٹڈ چیزوں پہ ہی بات کرتے رہتے ہیں. شروع ہم نشے کی بیماری سے ہی کرتے ہیں. اور نشے کی جو بیماری ہے یہ کافی پیچیدہ بیماری ہے، کافی کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی بیماری میں، اس بیماری سے بحالی میں کسی مریض کو، اس کی فیملی کو، یا اس بیماری کے علاج کرنے والے ماہرین کو اتنی زیادہ ڈفیکلٹیز فیس کرنا پڑتی ہو، یا اتنا زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتی ہو پیشنٹ کو ہیلپ کرنے کے لیے، جتنی زیادہ کہ نشے کی بیماری میں کرنا پڑتی ہے. اور فیملی بھی بیچاری بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے تھک جاتے ہیں، تنگ بھی آ جاتے ہیں. اور بعض دفعہ فیملی کا میں نے ایسا نیچر بھی دیکھا ہے کہ کب تک کہ تھک جاتے ہیں، ظاہر بات ہے انسان ہے، اور کافی مشکل ہے اس بیماری سے فائٹ کرنا، اس بیماری سے مریض کو بحالی میں لانا. اور یہ واحد بیماری ہے جو نشے کی بیماری ہے، یہ واحد بیماری ہے جس کے لیے کتابوں میں جو ورڈز استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک چلاک اور مکار بیماری ہے. اس بیماری کے لیے، مریض کے لیے نہیں، بیماری کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتے ہیں کہ یہ بیماری بہت چلاک اور مکار بیماری ہے. اور یہ بیماری بڑی چلاکی اور مکاری سے مریض کو جو ہے ڈی ٹریک کرتی ہے، مریض کو اس رستے سے ہٹاتی ہے. مریض یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں کوئی رستے سے ہٹ رہا ہوں، کیونکہ بیماری کو بڑی چلاکی اور مکاری سے ہٹاتی. جیسے آپ کے ساتھ کوئی بڑی چلاکی اور مکاری کرے، آپ تو معصوم ہیں، انوسینٹ ہیں، آپ سمجھیں کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، مگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. تو نشے کی بیماری میں بھی بیماری مریض کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے. اس لیے مریض بڑا مطمئن ہوتا ہے، جو وہ بیماری میں ہوتا ہے وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے. کبھی گھر والے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں، کیا ہوا، کیا ہے، کیا خراب ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ مریض بڑی ہی ایکسٹریم ورسن حالت میں ہوتا ہے، یعنی اتنی ایکسٹریم ورسن حالت میں ہوتا ہے کہ کچھ بگڑنے کو ہے ہی نہیں اب. اور اس ایکسٹریم ورسن حالت میں بھی کہتے ہیں کیا ہوا ہے، کیا ہے، ایسا کہتا ہے. یعنی سب تباہ ہو گیا، سب خراب ہو گیا، تعلیم خراب ہو گئی، صحت خراب ہو گئی، روحانیت خراب ہو گئی، فیملی سے ٹوٹ گیا، الگ ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہا. اور پھر بھی اگر فیملی اسے کہتی ہے کہ بیٹا آپ ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہے، کچھ خرابی ہے، تو مریض کہتا ہے کیا خرابی ہے، کیا ہے خرابی، آپ لوگوں کو تو بس شوق ہے، آپ لوگوں کی تو بس عادت ہے، میرے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ لوگ. سو اتنی کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہے یہ کہ مریض کو بہت چلاکی اور مکاری سے تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ نہ جسم کو چھوڑتی ہے، نہ ذہن کو چھوڑتی ہے، نہ معاشرت کو چھوڑتی ہے، نہ روحانیت کو چھوڑتی ہے. یعنی مریض کو جسمانی طور پر بھی تباہ و برباد کرتی ہے، اس کے ایک ایک آرگن کو افیکٹ کرتی ہے. میں ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جسٹ اسموکنگ، اگر ایک شخص صرف اسموکنگ کرتا ہے تو وہ جسم کا جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی جسم کے اندر پرزے ہیں، کوئی ایسا پرزہ نہیں ہے جس کو اسموکنگ متاثر نہ کرتی ہو. جب بھی کوئی ایک سگریٹ کا کپ لیتا ہے تو وہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب پہ ایک بلیک ڈاٹ، کیونکہ اس کے اندر ٹار ہوتا ہے، ہیوی ٹار میں سگریٹ کے اندر، تو ٹار سے بلیک ڈاٹ، ایک کالا نقطہ لگتا ہے ہر آرگن پہ. اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اسموکنگ کرتا ہے ویسے ویسے وہ ٹار لگتا رہتا ہے. اور جب وہ مثال کے طور پہ یہ آرگن ہے جو اس پورے آرگن کو بلیک کر دیتا ہے تو یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے یہ آرگن. اسی لیے آپ جنرلی دیکھتے ہیں کہ 50 سال 55 سال کے جب اسموکر ہوتے ہیں
تو ان کے اندر کمپلیکیشن کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کبھی کچھ خراب ہو جاتا ہے، پھر کچھ خراب ہو جاتا ہے، پھر کچھ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ تب تک وہ بلیک ڈاٹ لگتے وہ خراب. تو اسموکنگ یا ڈرگس جسم کے جو کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اس کے جسم کے تمام اعضاء کو افیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے مریض ذہنی بھی متاثر ہو جاتا ہے، اس کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہتی، اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، اس کو دوست اور دشمن کی تمیز نہیں رہتی، اس کی پرائرٹیز خراب ہو جاتی ہیں، معاشرتی طور پر بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ معاشرے کے نارمز اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کسی بھی معاشرے کے نارمز ڈرگس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کسی گیدرنگ کے نارمز ہو سکتا ہے ایکسیپٹ کرتے ہو، کیونکہ گیدرنگ تھوڑے لوگوں پر محدود ہوتی ہے، 10 15 20، مگر معاشرہ زیادہ لوگوں پر ہوتا ہے، اتفاق کرتا ہے. تو کسی بھی معاشرے کے نارمز ڈرگس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو مریض معاشرتی طور پر بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور روحانی طور پر تو ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ڈرگس کو ایکسیپٹ کرتے ہوں، لیگل کرتے ہوں، نہ صرف اسلام، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے. سو یہ اتنی کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہے کہ مریض کو بڑی چلاکی اور مکاری کے ساتھ تباہ و برباد کرتی ہے، اور وہ بیچارہ کسی کام کا نہیں رہتا یہ مریض. یہ کافی کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اتنی کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہوتے ہوئے اس کو ڈیزیز کے طور پر نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا. سب سے بڑی جو کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہے. میری نظر میں یہ وائٹ ڈیزیز ہے جو بہت چلاک اور مکار ہے، وائٹ ڈیزیز ہے جو اتنا زیادہ نقصانات کرتی ہے کہ مریض کے تمام فیکٹرز افیکٹ کرتی ہے، اور اس کے باوجود اس بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا کہ یہ شخص کوئی بیمار ہے. اگر کی جاتی ہے بات تو یہ اس کی عادت کا مسئلہ ہے، یہ ایک دن جب چاہے گا تو نہیں کرے گا، یہ چاہے گا تو، اور یہ چاہے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جب تک یہ نہیں چاہے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کا کرنے نہ کرنے کا کام ہے. تو بیماری تھوڑی ہے یہ، اور اس بیماری کو بیماری کے طور پر جو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس کے پیچھے جو بڑی وجہ ہے وہ ایجوکیشن کا نہ ہونا ہے. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس بیماری کے بارے میں بات چیت نہیں ہوتی، شرم محسوس کی جاتی ہے، ٹیبو ہے. گھروں میں بچوں سے اس بیماری کے بارے میں بات نہیں ہوتی، ڈرگس کے بارے میں بات نہیں ہوتی، شرم محسوس کرتے ہیں. پہلے کبھی یہ خیال بھی ہوتا تھا کہ ان کو پتہ نہ چل جائے، اگر ہم بات کریں گے ان کو پتہ چل جائے گا. پہلے کبھی، آج سے 20 سال پہلے ایسا تھا کہ والدین اس لیے بات نہیں کرتے تھے کہ ان کو پتہ چل جائے گا، مگر آج تو ویسے بھی اس کو پتہ چلے گا. آج تو بچوں سے جو بھی بچہ 12 سال کا یا 14 سال کا ہے تو کیا اس کو چھپایا جا سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہے، اس کو سب بتا رہا ہے، جو نہیں بھی بتانا وہ بتا رہا ہے، اور بعض دفعہ تو بتا بھی غلط رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر صرف اپرووڈ سائنٹیفک نالج نہیں ہے. یعنی گوگل، یوٹیوب، فیس بک، کیا آپ اس پر کچھ اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ سے کوئی چیک کرتا ہے کہ آپ ایکسپرٹ ہیں؟ نہیں. میں بھی آج جا کے اور بریانی کی ریسیپی دے سکتا ہوں، مجھے آتی ہوتی کوئی نہیں، پھر دے دوں گا. پھر میں نے کون سا کہا کہ بریانی اس طرح بنے گی، آخر میں نہ بنے اور کوئی نہیں کہ آپ نے تو بتایا تھی، تو میں کہوں گا یہ نہ بنانے کی ہے، اس طرح نہیں بنتی بریانی. سو کوئی بھی دے دے گا، کوئی بھی کچھ بات کر لے گا. کوئی گوگل، یوٹیوب، فیس بک پہ تو ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ چیک کر رہے کہ جو بندہ جس بارے میں بات کر رہا ہے کیا اس کا کوئی تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے اس پر، یا کوئی تجرباتی بیک گراؤنڈ ہے اس پر، یا کوئی کام کرنے کا بیک گراؤنڈ تو نہیں چیک کرتا. سو موسٹلی پھر بچے وہ سیکھ لیتے ہیں جو نہیں سیکھنا چاہیے تھا، اور وہ پھر
ان کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے. سو یہ کافی کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہے, اس کو ایزی لینے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. یہ کافی مشکل بیماری ہے اور اس وجہ سے اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ مریض اور فیملی اس بیماری کو بیماری کی طرح دیکھتے ہی نہیں ہیں, اس بیماری کو کسی اور طرح دیکھتے ہیں, اور اس بیماری کو بیماری کی طرح دیکھنے کے لیے اس بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ آپ بیماری کے بارے میں علم حاصل کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے یہ بات ڈائجسٹ کرنا, ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جائے گی کہ یہ ایک بیماری ہے. اور جب آپ کے لیے آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں گے, یہ بات آپ قبول کر لیں گے کہ یہ ایک بیماری ہے, تو اگلے کام خود بخود ہونے لگ جاتے ہیں. کیونکہ جیسے باقی بیماریوں کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں بیماری کے طور پر, تو اگلے کام خود بخود ہوتے ہیں. ہم خود ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم خود ڈاکٹر کی ہدایت کو استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر مشکل سے مشکل ہدایت بھی دے تو ہم مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ بیماری ہے اور ڈاکٹر کی ہدایت کو ماننے میں ہی میرا فائدہ ہے, ڈاکٹر کا نہیں ہے. مگر کیونکہ جب تک اس بیماری کو یا کسی بھی بیماری کو بیماری کے طور پر نہیں مانا جاتا, تو پھر ڈاکٹر کی ہدایات یا سائنس کی جو گائیڈنس ہے ان کو قبول کرتے ہوئے دل دکھتا ہے, کیونکہ آپ اس کو بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کر پا رہے ڈیو ٹو لیک آف نالج. سو نمبر فرسٹ تو یہی ہے کہ اس بیماری کو سیریس لینا ہے, ایزی نہیں لینا. یہ کافی مشکل بیماری ہے اور علاج شروع ہونے کے بعد بھی تقریباً 1 سال لازمی ہے کہ اس بیماری کو بہت سیریس لینا ہے. اس کے بعد پھر مریض کو اور فیملی کو یاد رہے کہ بیماری ہے, پھر کوئی اتنی زیادہ سیریس ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتے. اور کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپلیکیٹڈ بیماری ہے, یہ ایک مشکل بیماری ہے, تو جو مشکل بیماریاں ہوتی ہیں ان میں بات چیت کرنا بھی مشکل ہوتی ہے. ان میں مریض کے ساتھ اس کی بیماری کے بارے میں بات کرنا یا مریض کو اس کی بیماری کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا یا اس کو ڈسپلن کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اور آج کا ہمارا سیشن ہے کہ مریض کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. یعنی آج کا جو ہمارا سیشن ہوگا وہ بات کرنے پہ ہی ہوگا, کیونکہ یہ ایک مشکل بیماری ہے تو اس طرح کے مریضوں سے بات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. جیسے کل ہی میرا ایک سیشن تھا فیملی کے ساتھ, اور وہ جو مریض ہیں ان کی 2 دن سے تھوڑی طبیعت خراب ہے, سیزنل جیسے ہوتا ہے, تھوڑا گلا خراب ہے, تھوڑا فلو ہے. تو کل میٹنگ تھی ان کی فیملی کے ساتھ, تو انہوں نے میٹنگ میں کہا فیملی کو کہ مجھے لے جائیں. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ میری طرف سے آ کے آپ ان کو کہیں کہ 2 دن کی مجھے چھٹی دے دیں, اور جو ہے میں چلتا ہوں 2 دن بعد آ جاؤں گا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو فیملی نے کہا کہ آپ خود بات کر لیں اسے. تو مریض میری طرف آ گیا کہ سر 2 دن کی چھٹی دے دیں, میں تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں آ جاؤں گا پھر. تو میں نے کہا اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں اور پھر میں آپ کو چھٹی دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس, اسپتال کے پاس, یا گھر جاتا ہے؟ تو خاموش ہو گئے. میں نے کہا آپ بتائیں کہ کیا کوئی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے اس کو بھیجی جاؤ گا؟ میں نے کہا بیمار ہے تو آپ کو زیادہ یہاں رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بیماری میں تو بندہ ڈاکٹر کے جتنا قریب ہوگا, اسپتال کے جتنا اندر ہوگا, اتنے زیادہ چانسز ہے کہ وہ سکون میں ہوگا, جلدی ٹھیک ہوگا, نہ کہ بیمار ہو تو اسے جی جاؤ گا. میں نے کہا بیماری ہو جاتی ہے, فلو بھی ہو جاتا ہے, گرمی بھی ہو جاتا ہے, نزلہ بھی ہو جاتا ہے, سر درد بھی ہو جاتا ہے, اور بھی بیماری ہو سکتی ہے. بیماری کوئی نوٹ کر کے تو نہیں آتی, آ جاتی ہے, آ گئی. تو میں نے انہیں سمجھایا, میں نے کہا دیکھیں بیمار ہیں آپ تو کتنی کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہے کہ مریض جو ہے اس طرح سے بعض دفعہ جب علم نہیں ہوتا فیملی کے پاس بیماری کے بارے میں تو لاجواب کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, تو پھر وہ سمجھ گئے اور وہ پھر اچھی طرح سے فیملی سے ملے اور خود ہی اوپر میرے آفس سے چلے گئے. سو اتنا مشکل ہے ان مریضوں کو ڈیل کرنا, ان سے بات کرنا, اور اس وقت تک مشکل رہتا ہے جب تک مریض اس بیماری کو
بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کرتے، اور یہ تسلیم کروانے کے لیے فیملی کا بات چیت کا ہنر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور بات چیت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے جو اللہ نے صرف ہمیں دی ہے۔ ہمیں مطلب مجھے اور سمیرا کو نہیں، ہم سب کو، یعنی ہم سب کو بینگ ہیومن اللہ کی طرف سے اگر کوئی تحفہ ملا ہے تو وہ بات چیت کا ہے۔ باقی جتنے بھی جاندار ہیں ان کے پاس بات چیت کرنے کا تحفہ نہیں ہے، یعنی کتوں کے پاس بات چیت کرنے کا تحفہ نہیں ہے، اور گدھوں کے پاس بھی نہیں ہے ورڈز کے تھرو بات کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کوئی نان وربل ایکسپریشن ہو جس میں وہ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوں، مگر جیسے ہمارے پاس لفظوں کا ایک مجموعہ ہے ویسے گدھوں کے پاس لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، کتوں کے پاس بھی نہیں ہے، بکری کے پاس بھی نہیں ہے۔ بکری میں کر کے کچھ ہو سکتا ہے کہتی ہو، مگر اگر آپ سائنٹیفکلی جو اینیمل سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی پڑھیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی لفظوں کی بات چیت نہیں ہے۔ وہ لفظوں سے، جیسے ہم لفظوں سے اپنے دل کا حال کسی کو بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے میرے دل کا حال، ایسے بکری نہیں بتا سکتی، نہ کتا بتا سکتا۔ ہم لفظوں سے جیسے اپنے دل کی تکلیف بھی بتا سکتے ہیں، ایسے کتا نہیں بتا سکتا، ہو سکتا ہے وہ کرتا ہو مگر لفظوں سے نہیں بتا سکتا۔ اپنے جذبات کو لفظوں کے ذریعے سے اظہار نہیں کر سکتے۔ سو یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، یہ ایک بہت بڑی اسکل ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو سیکھ کے اور زیادہ نکھارا جا سکتا ہے۔ جب ہم سیکھتے ہیں، اور بچوں سے بات کرنے کا ایک ہنر ہے، بڑوں سے بات کرنے کا ایک ہنر ہے، کلیگ سے بات کرنے کا ایک ہنر ہے، دوست سے بات کرنے کا ایک ہنر ہے، ایسے ہی کچھ اسپیسیفک پوائنٹ ہے۔ ویسے بات چیت ایک ہنر ہے مگر کچھ اسپیسیفک پوائنٹ ہیں جو نشے کے مریض کے ساتھ بات چیت کرنے کے ہیں، اور اگر ہم نشے کے مریض سے بات چیت کرتے ہوئے ان اسپیسیفک پوائنٹس کا خیال رکھیں تو ہماری جو بات چیت ہے وہ کوئی نہ کوئی کنکلوژن کریٹ کر سکتی ہے، ہم کسی حل پہ پہنچتے ہیں۔ مگر جنرلی جب ہم ان اسپیسیفک پوائنٹس کا خیال نہیں رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کیا ہوتا ہے جو گھر میں عام ہوتا ہے، جو مریض گھر میں ہوتا ہے عام ہوتا ہے، وہ جب ان اسپیسیفک پوائنٹ کا نہیں خیال رکھا جاتا، ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کچھ ہوتا ہے، آخر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، آخر میں کھڈا ہو جاتا ہے، بات کوئی اور شروع ہوئی تھی اور کسی اور کو بھی لگا دیتے ہیں۔ بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ سوال مجھ سے ہوتا ہے اور کسی بھائی کو، بہن کو، اماں کو، ابا کو لڑا کے سائڈ لائن ہو جاتے ہیں، اور وہ بعد میں اگلے دن سوچتے ہیں کہ ہوا کیا یہ ہمارے ساتھ، یا ہمیں بات کیا کی تھی اور ہو کیا گیا۔ تو مریض کی بیماری بڑی چلاک اور مکار ہوتی ہے، اور مریض کی بیماری بڑی چلاکی اور مکاری سے پوری فیملی کو ڈی ٹریک کیے رکھتی ہے۔ جو پہلا پوائنٹ ہے نشے کے مریض کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہے بی اسپیسیفک اینڈ کلیئر، کہ کس پہ بات کرنی ہے آپ نے۔ مریض آپ کو ادھر ادھر لے کے جائے گا، کبھی وہ ادھر لے کے جائے گا، کبھی ادھر لے کے جائے گا، وہ آپ کو لیفٹ کرے گا، کبھی رائٹ کرے گا، مگر آپ نے جو پوائنٹ شروع کیا ہے اسی پہ رہنا ہے اور اسپیسیفک رہنا ہے۔ وہ اور آپ جب مریض سے نشے کے مریض سے بات کرنے جاتے ہیں نا تو وہ اور معاملات بھی کھولتا ہے، کہتا وہ اس وقت تو ایسے ہوا تھا، آپ بھی تو ٹھیک نہیں ہیں، یہ ایک بات بھی کہہ دیتے ہیں۔ آپ کون سا صحیح اچھی اماں ہیں، آپ کون سا اچھے بھائی ہیں، آپ کون سے اچھے ابا ہیں، آپ نے کبھی میرا نہیں خیال رکھا۔ اور پھر وہ بھائی، ابا، اماں، بہن یا جو بھی ہے وہ بیچارے اپنی گواہی دینے لگ جاتے ہیں، وہ اپنے پیار کی گواہی دینے لگ جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے، اور وہ پلین گیم شروع کر کے ڈیٹریکٹ کر دیتا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب نشے کے مریض سے بات کرنی ہے پلان ہو کے اسپیسیفک ایک پوائنٹ، ایک ایجنڈا پہ بات کرنی ہے، پلان کر لینا ہے کہ میں نے اس ایجنڈے پہ بات کرنی ہے۔ مریض اگر کہتا ہے کہ وہ اس وقت ایسے ہوا تھا تو ہم کہنا ہے وہ بات ہم بعد میں کر لیں گے، مجھے پہلے اس کا جواب دے دو، پہلے ہم اس بات کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔
وہ کہے گا کہ تم بھی اچھی اماں نہیں ہو، تو کہے گا بیٹا یہ بھی بعد میں بات کر لیں گے کہ میں اچھی اماں ہوں یا ابا ہوں یا نہیں ہوں، مگر پہلے اس میں بات کر لیتے ہیں. اور بعض دفعہ وہ ایموشنل کوئی بات کرتا ہے، پرووک کر دیتا ہے، تاکہ آپ پرووک ہو جائیں اور آپ پھر غصہ کرنے لگ جائیں اور سارے جو ٹاپک ہے، مضمون ہے، وہ گم ہو جائے کہیں اس غصے میں اور ہو جاتا ہے وہ. تو اس لیے اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مریض کے ساتھ سارے مضمون ایک دن نہیں کھولنے. اس کے مسئلے ہو سکتا ہے 2 ہو 3 ہو 4 ہو سکتا ہے آپ کو اس کے لیے آنے جانے پیش ہو سکتا ہے آپ کو اس کے بعد نہ ماننے پیش ہو سکتا ہے آپ کو اس کی بدتمیزی کرنے پیش ہو. آپ ابھی فیصلہ کر لیں کہ آج اس وقت جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بدتمیزی پہ کرنے جا رہے ہیں، بات نہ ماننے پہ کرنے جا رہے ہیں، لیٹ آنے جانے پہ کرنے جا رہے ہیں، کس پہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر آپ نے اسی پہ رہنا ہے. اس کا کوئی نہ کوئی کنکلوژن کرنا ہے، کوئی نہ کوئی اینڈ نکالنا ہے. اس ان بٹوین وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، کچھ پرسنل اٹیک کرتا ہے. آپ نے ڈیفینسو نہیں ہونا، آپ نے اپنا وکیل نہیں بننا، اپنی گواہی نہیں دینی کہ میں بہت اچھا ابا ہوں، میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، میں نے کیا قربانیاں نہیں دی، میں نے اتنی قربانیاں دے دی، میں نے تمہارے لیے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی گواہیاں دیں، اس پہ نہ کریں بات. سو بی اسپیسیفک اینڈ بی کلیئر کہ کیا کنکلوڈ ہے، آپ نے اس کو کیا کنکلوڈ کرنا ہے اور کس پوائنٹ پہ بات کرنی ہے. اصل میں جو آج ہمارا ٹاپک بھی ہے وہ کمیونیکیشن پیٹرنز کے اوپر ہی ہے کہ آپ کس طرح سے ان مریضوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. جب ہم نارمل لوگوں کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں کہ کچھ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کبھی بھی ان کی بات ٹال نہیں سکتے اور آپ فوراً سے ان کی بات سننے کی طرف جاتے ہیں. تو بیسکلی وہ ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر وہ بات کرنے کا فن موجود ہوتا ہے کہ وہ آپ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں. تو اسی طرح جو ہمیں یہاں پر نیڈ ہوتی ہے سب سے زیادہ، کیونکہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں نشے کے مریضوں کے اوپر، تو جب بھی ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں لازمی طور پہ کچھ کمیونیکیشن کے اسکلز کا آنا بہت ضروری ہے، جسے یہ ورڈ کہا جاتا ہے اسرٹیونیس، یعنی جو ایک بکش نیم ہے اس کا، وہ ٹیکنیک کہلاتی ہے جسے اسرٹیونیس کہا جا رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کے اکارڈنگلی ہوتا یہ ہے کہ جیسے ابھی سر نے بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ آپ نے ایک مدعے پہ بات کرنی ہے اور اس طرح سے بات کرنی ہوتی ہے، یہ اس کے بیسک سے رولز ہیں جو آپ کو سر نے بتائے. اصل میں دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی نیڈس کا خیال رکھنا ہے، یعنی جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ نے کہنی ضرور ہے. جو آپ اس شخص سے چاہتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے وہ آپ نے کہنا ضرور ہے. اچھا، اس کی رسپیکٹ آپ نے لازمی رکھنی ہے، اس کی عزت آپ نے لازمی کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں پر بھی آپ اس کو ہرٹ نہ کریں اور کہیں پر بھی آپ بھی ہرٹ نہ ہوں. یعنی آپ اپنی نیڈس کا، اس کی نیڈس کا، اپنے وانٹس کا اور اس کے وانٹس کا خیال رکھتے ہوئے رسپیکٹ فلی یہ بات جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں جب ہم فیملیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ جنرلی اگر ہم سارے لے مینس کی بات بھی کریں تو 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یعنی کہ یا تو غصے سے بات کرتے ہیں یا پھر پیار سے بات کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ پائے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، جب ہم یہی سیم جو سچویشنز ہوتی ہیں، نشے کی جو مریض ہوتے ہیں ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی یہی چیز پائی جا رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سنا کے رکھ دی اور میں نے ایسا کہہ دیا، میں نے ویسے کہہ دیا. جو میرا یہ خیال ہے کہ آپ سب کو یہاں پہ ایک ٹرم ہوتی ہے پرووکنگ سچویشن، یعنی وہ پرووکنگ میں چلی جاتی ہے، اشتعال انگیزی میں چلی جاتی ہے. اچھا، اسی فیملی میں کچھ ممبرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بات نہیں کر پا رہے ہوتے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے بات کر دی تو یہ نہ ہو کہ جو یہ ابھی کر رہا ہے یہ بعد میں وہ بھی نہ کرے. یعنی اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیسیوٹی میں لوگ چلے جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اپنی فیلنگز ہی شیئر نہیں کر رہے ہوتے، کچھ کہنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے، کچھ بتانا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے، اور بس انہیں ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے کہ یہ باغی نہ ہو جائے، ابھی جتنا کہہ رہا ہے یہ اتنا تو کرتا رہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے، سچویشنز اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ایک وے ہے جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں وہ اسرٹیو وے ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی بات کسی بھی شخص تک پہنچانی ہے. اسپیشلی نشے کے مریضوں سے لوگ جو ہیں وہ 2 طرح سے بات کرتے ہیں، یا تو غصے سے، یا پھر بات ہی نہیں کرتے، یا پھر بچنا شروع کر دیتے ہیں اس کے آگے کہ کسی طرح سے وہ آپ کی بات مان لے. ڈیمانڈس پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں، بڑی بڑی خواہشیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ دونوں ہی اسٹائل کہاں جاتے ہیں، فیلئرس میں جا رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم اسرٹیونیس کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ ایک ایسا وے ہوتا ہے جو کہ 3rd وے ہے
اور آپ اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں, آپ اس سے ہرٹ نہیں کر رہے ہوتے, آپ اس کی خواہشات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنا بھی مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد کہیں جا کے آپ اپنی بات کو جو ہے وہ ایک طرح سے تکمیل تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو وے ہے, آج کا جو ہمارا ٹاپک بھی ہے وہ اصل میں ہے ہی assertiveness کے اوپر. ایک اور چیز ہے جس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز پہ مریض کے ساتھ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو گیٹ فل ایجوکیشن اباؤٹ اٹ. پورا علم ہونا چاہیے آپ کے. آپ اگر ان کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں لیٹ آنے جانے پہ, یا آپ ان کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں ڈرگس پہ, یا آپ ان کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں روڈ بیہیویئر پہ, تو پھر اس بارے میں کچھ علم حاصل کر لیں کہ لیٹ آنا جانا سائنٹیفکلی ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے, کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے, ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ڈرگس پہ بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ انفارمیشن حاصل کر لیں کہ یہ کتنی ڈینجرس ہو سکتی ہے. سو جس بھی چیز کے بارے میں آپ ان کے ساتھ بات چیت کرنے جا رہے ہیں پوری معلومات حاصل کر لیں. نشے کے مریض کو اخلاقی یا جذباتی بات کر کے گائیڈنس مہیا نہیں کی جا سکتی. نشے کے مریض کو راہ پہ رستے پہ اخلاقی یا جذباتی بات کر کے نہیں لایا جا سکتا, کیونکہ اس چیز کا ماہر وہ خود ہوتا ہے. اس چیز کا ماہر وہ خود ہوتا ہے. وہ بھی ساری بات جذباتیت اور اخلاقیات کے گرد ہی گھما رہا ہوتا ہے. وہ مریض بعض دفعہ ہمیں بھی کہہ دیتا ہے کہ دیکھیں نا آپ نے بڑا غلط کیا, دھوکہ دیا. وہ مریض کو فیملی جو ہے ہمارے پاس یہاں لے کر آئے ہوتے ہیں اور وہ میرے آفس میں آتے ہیں, وہ بہانے سے اسٹاف اوپر لے جاتے ہیں, بعض دفعہ میں بہانے سے بھیج دیتا ہوں, تو پھر اوپر جاتے ہیں کہتے ہیں آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا, آپ نے بھی تو دیکھیں نا غلط کیا. تو پھر میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ اٹس کالڈ تھیراپیوٹک لائی, کہ آپ کسی کی زندگی بچانے کے لیے تھیراپیوٹک لائی بول سکتے ہیں. ویسے تو جھوٹ زندگی بچانے کے لیے ویسے بھی بولا جا سکتا ہے, یعنی اگر کوئی جھوٹ کسی کی زندگی بچانے کے لیے ہو تو پھر جائز ہے, کیونکہ زندگی بچانے کے لیے میڈیکل سائنس میں بہت ساری ناجائز چیزیں جائز ہو جاتی ہیں میڈیکل سائنس میں. سو ایسے ہی تو پھر انہیں سمجھاتے ہیں. سو اخلاقی بات کرنا مریض کے ساتھ سود مند ثابت نہیں ہوتا, اور نہ ہی جذباتی بات کرنا سود مند ثابت ہوتا. مریض کے ساتھ اگر کوئی بات چیت کرنا سود مند ثابت ہوتا ہے تو سائنٹیفک بات کرنا سود مند ثابت ہوتی ہے. کیوں نشے کے مریض کے ساتھ سائنٹیفک بات کرنا سود مند ثابت ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ مکس میں جکڑا ہوا ہوتا ہے, بہت زیادہ مکس میں جکڑا ہوتا ہے, اور بہت زیادہ اس کے پاس مس انفارمیشنز ہوتی ہیں, کیونکہ جو لوگ انہیں اس طرف لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو بہت زیادہ غلط معلومات دی ہوتی ہے. یہ تو بس جڑی بوٹی ہے, یہ تو فقیری نشہ ہے, اور یہ تمہاری توجہ بڑھا دے گا, اور اس سے تم پڑھائی میں اچھے ہو جاؤ گے. مریض بتائیں گے, ویسے مریضوں سے پوچھتے ہیں, کس سے, ہمارے سے پوچھتے ہیں, ہمارے آپ بتائیں وہ کیا کہتے ہیں جو انٹروڈیوس کراتے ہیں نشے, آپ کو بھی کروایا تو انہوں نے کیا کہا کہ اس سے کیا فائدے ہوں گے؟ سر کہا تھا بس یہ آپ کھائیں اور جو ہے نا پیئیں, آپ جو ہے انٹیلیجنٹ ہو جائے. حالانکہ آپ پہلے انٹیلیجنٹ ماشاءاللہ تھے. حمزہ آپ کو ایڈ کریں گے اس میں کیا کہتے ہیں اور کیا باہر کیا لفظ ہوتے ہیں جو ڈرگ ڈیلر ایک جو انوسینٹ برین ہوتا ہے اس کو کیسے ہائی جیک کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں کہ مزہ آئے گا, اس سے ایسا مزہ تم نے کبھی زندگی میں ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا, یہ فرسٹ ٹائم ہے تم لو اس کو, اور اسی طرح جو ہے وہ قرار لگ جاتی ہے. اور وکاس آپ کو ایڈ کریں گے؟ سر بیسکلی فوکس کرنا نہیں بولتے ہیں کہ فوکس زیادہ ہوگا, تو کام کر رہے ہو اس پہ فوکس تمہارا زیادہ ہو جائے گا. سو اسی طرح بھی کچھ فکرے کہتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو آج کل ہر کوئی کرتا ہے. مریض ہمیں بھی کہہ دیتا ہے, ہم یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سر یہ تو ہر کوئی کرتے ہیں, آپ کس کو ٹھیک کریں گے؟ اور پھر ہم ان کو اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ دیکھیں جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی 20% لوگ ڈرگس کرتے ہیں. اسموکنگ بھی ڈرگ ہے, ٹوبیکو بھی ڈرگ ہے, اس کو ڈرگ کنسیڈر کرتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 20% لوگ ڈرگ کرتے ہیں. اگر اسموکنگ کو ڈرگ کی کنسیڈریشن سے نکال دیں اور چرس, ہیروئن, افیم, الکوہول, کوکین, ان سب کو
फॉर एग्जाम्पल अगर स्पेसिफाई करें तो 12 से 15% लोग ड्रग करते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। बट नशे के मरीज को ऐसा क्यों लगने लग जाता है कि हर कोई ही करता है? क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो 2, 4, 6, 8, 10 लोग रहते हैं वो करने वाले ही है, उसका जो मिलना मिलाना है सुबह शाम वो करने वालों से ही है, वो उनसे ही मिलता है, तो उसको लगता है कि सारे ही करते हैं। मगर हकीकत तो ये नहीं होती कि सारे ही करते हैं, हकीकत तो कुछ इसके बरअक्स होती है, सारे तो नहीं कर रहे होते। सो वो बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन में फंसा हुआ होता है, इसलिए उसके साथ साइंटिफिक बात करनी होती है। तो साइंटिफिक बात करने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। नशे के मरीज से जो भी बात करने के लिए जाएं, एजुकेशन हासिल करें और बात करते हुए काइंड रहें। जैसे एक एग्जांपल देता हूं जो कि काइंडनेस के अपोजिट है। तुम हो ही ऐसे, तुमने सुधरना कोई नहीं है और तुम जानबूझ के हमें तंग कर रहे हो, ये काइंडनेस के अपोजिट है। काइंडनेस क्या है? क्या आपने बताते हैं कि बेटा देखो इंसान गलती कर लेता है, इंसान के पास की जिंदगी में मुश्किलात आ जाती हैं और हम चाहते हैं आप मदद हासिल कर लें, हम चाहते हैं आप अपना इलाज करवाएं। यानी आप उसे कहते हैं कि आ जाती हैं डिफिकल्टीज, आ जाती हैं प्रॉब्लम, इंसान भटक जाता है, इंसान ट्रैक से उतर जाता है, कोई बात नहीं, वी आर विद यू, हम चाहते हैं आप अपना इलाज करें, हम चाहते हैं कि आप माइग्रेन से मदद हासिल करें। मगर जब आप काइंड नहीं होते तो उसी को कहते हैं तुम सुधर जाओ, तुम ठीक नहीं हो, तुम सुधर जाओ। ये काइंडनेस के अपोजिट है। अपने आप को ठीक कर लो और तुम अगर ठीक नहीं हुए तो हम तुम्हें आप करते हैं, हम तुमसे लाताल्लुक हो जाएंगे। बीवी कहती है मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी और वो दिल में कहता है तुम जाओ, मेरी तो और मौतें हो जाएंगी, ठीक है, तो दिल में कहता है, क्योंकि उसका तो ग्राउंड खुल जाता है। अगर बीवी नशे के मरीज को छोड़ के चली जाती है तो उसका तो ग्राउंड खुल गया, क्या आपको पूछने वाला ही नहीं रहा। या माँ बाप कहते हैं कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, तो कहता है कि निकाल दो, पहले कौन सा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे तो पता है मैं तुम्हारा बच्चा ही नहीं हूँ, तुम लोगों ने कहीं फुटपाथ से मुझे उठाया होगा, ऐसी बातें कहते हैं, तुम लोगों ने मुझे कहीं फुटपाथ से उठाया होगा, तो कोई नहीं, उधर ही वापस चला जाऊंगा। और उसे पता होता है निकालने के कोई नहीं है। सो उसके साथ काइंड बात करें कि बेटा आप तकलीफ में, हम समझ सकते हैं, आप परेशानी में, आप मुश्किल में हैं, इंसान के ऊपर आ जाती है मुश्किलात, इंसान से गलती भी हो जाती है और अभी आप बीमार हो गए हैं, तो जैसे दूसरी बीमारियों में इंसान मदद हासिल करता है, डॉक्टर के पास जाता है, वैसे ही हम चाहते हैं कि बेटा आप मदद हासिल करें, आप चलें हमारे साथ, आप डॉक्टर के पास आपको लेकर चलते हैं और फिर उनसे इलाज की रहनुमाई लेते हैं और उनसे इलाज करवाते हैं। सो ऐसे बात होगी काइंडनेस। यहाँ से जाने के बाद भी मरीज अगर कोई इस तरह की बातचीत कर रहा है और कहते हैं मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे बड़ी एंग्जाइटी हो रही है, मुझे ये मसला हो रहा है, मुझे वो मसला हो रहा है, तो फैमिली को ये कहना चाहिए कि बेटा होता है, इस बीमारी में ऐसा होता है, आपका क्योंकि अभी इलाज चल रहा है और अभी क्योंकि ये क्योरेबल डिजीज नहीं है, ये मैनेजेबल डिजीज है और तकलीफें आ जाती है, हम चलते हैं, हम आपके डॉक्टर के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको इस मुश्किल से निकालने के लिए कुछ कोशिश करें और हमें उम्मीद है वो करेंगे और बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। सो काइंडफुली बात करें, उनके साथ उनको प्रोवोक ना करें, उनको उनके ऊपर पर्सनल अटैक ना करें, ये उसका काम है, प्रोवोक करना, पर्सनल अटैक करना, क्योंकि उसकी बीमारी उसको ऐसा करने पर मजबूर करती है। तो फिर आप भी अगर पर्सनल अटैक करेंगे, तुम गंदे हो, निकम्मे हो, तुमने तकलीफें देने में को कभी नहीं छोड़ी, बस हमें मारा नहीं है, बाकी तुमने तो कसर नहीं छोड़ी, तो फिर इससे नुकसान होता है, इससे फायदा नहीं होता। नॉर्मली ऐसा भी होता है कि हम लोग जब एक दूसरे से भी बात कर रहे होते हैं तो हम इस तरह से कह देते हैं कि यार तुम ऐसा करते हो और तुमने ये वाली चीज़ कर दी। तो जब भी हम तुम करके कहते हैं तो हमारा जो एक लैंग्वेज स्टाइल होता है वो होता है यू लैंग्वेज, यानी जब भी आप यूँ करते हैं कि यू तुमने या तुम ऐसे हो,
तो दरअसल आप क्या कर रहे होते हैं, उनको पर्सनली टारगेट कर रहे होते हैं. अच्छा, जब हम कभी किसी को इस तरह से बात करते हैं तो पलट के हमें भी उंगली ऐसे आती है कि तुम क्या करते हो, ठीक है. तो यहाँ पर जो असर्टिवनेस कहती है या जो कम्युनिकेशन पैटर्न कहता है वो ये कहता है कि आप अपना ज़रूर बताएं, उसे अपनी फीलिंग ज़रूर दें, लेकिन उसके ऊपर टारगेट ना करें. जब अगर आप ये कहना स्टार्ट कर देते ना कि तुमने ऐसा किया, तुम्हें किसी बात का एहसास नहीं है, तुमने इलाज भी ज़ाया कर दिया, तुमने पैसे भी वेस्ट कर दिए, तो इससे आगे वो क्या कहते हैं कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया, आपने मेरा वक्त ज़ाया कर दिया, आपने मुझे वहाँ एडमिट करवा दिया, आपने मेरी स्टडीज़ रोक दिया, आपने मेरा जो है वो जॉब स्टॉप करवा दिया. यानी वो भी आपको इसी तरह से ब्लेम गेम में लेकर आ जाता है. तो अगर हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ ब्लेमिंग गेम में ना आए तो हमें आई लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेना चाहिए. जैसे सर ने भी ये बातें बताई, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि लोग ये कहते हैं कि हम सब पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ठीक है. अच्छा, हम सब में मेरी मोहब्बत नहीं समझ में आ रही कि मेरा लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है, वो हम सब में आगे ना वी लैंग्वेज हो गई. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, तो इससे आपको ये बात समझ में आ रही है कि यार इसका पाकिस्तान को लेके कुछ शायद कॉन्सेप्ट ज़्यादा हाई है, या इसकी मोहब्बत ज़्यादा हाई है, या कुछ और करने वाली है पाकिस्तान के लिए. तो इसी तरह हमें क्या करना होता है कि हम ब्लेम गेम पर ना जाएं, बल्कि पेशेंट को उसी तरह से बताएं कि जनरल वे में बात करें कि इस तरह की चीज़ें होती हैं मरीज़ के साथ. और अगर वो कोई भी इस तरह की बात कर देता है जो कि आपको हर्ट करती है या आप उससे डिसहर्ट हो जाते हैं, तो आप फ़ौरन से बात कहें कि मुझे आपकी ये बातें पसंद नहीं आई हैं. या फिर जो है वो उससे आप ये बात भी कह सकते हैं कि अगर आप जो है वो इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है. यानी आप अपनी फीलिंग लैंग्वेज उसको देना स्टार्ट करें. आई लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर कि आप यू लैंग्वेज की तरफ चले जाएँ. पेरेंट्स एक गलती और भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशंस. उस मरीज़ को देखा है वो तो यहाँ पे आके इतना इतना अच्छा कर रहा होता है, तुम पता नहीं कब सुधरोगे, तुम पता नहीं क्या करोगे. ये भी टोटली क्या चीज़ है, ब्लेम गेम है. यानी आप उसको फिर तुम पर लेकर आ रहे हो. वो आगे से फिर आपके साथ इसी तरह से जो है वो आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देता है कि मैं ये भी तो करता हूँ, मैं वो भी तो करता हूँ, आप दूसरों की तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं. तो उससे जो है वो बात नॉर्मली ख़राब होती है एज़ कम्पेयर कि आप फोकस्ड रहें और अपनी बात उस तक बहुत ही पोलाइटली पहुंचाना स्टार्ट कर दें कि इट हैपेंस इन ट्रीटमेंट. और इलाज में इस तरह की सख्तियाँ होती हैं, इलाज में इस तरह की पाबंदियाँ होती हैं. जब मरीज़ कभी कभी ये वाली बात कहता है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, मेरे साथ ये चीज़ नहीं है, मेरे ऊपर जो है वो आप लोगों ने बाहर आना जाना भी बंद किया हुआ है, तो आप उससे ये नहीं कहें कि तुम्हारी हरकतें भी तो ऐसी थी, तो यही होना था तुम्हारे साथ. तो इसका आंसर बड़ा अच्छा सा होता है कि ये ट्रीटमेंट है और डॉक्टर्स ने आपको फॉलो करने के लिए दिया हुआ है. और ज़्यादातर मरीज़ इसी तरह से चल रहे हैं और आज देखें बहुत से मरीज़ ठीक भी होते हैं. तो आप भी इंशाल्लाह थोड़े वक्त बाद बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे. ना कि हम उसके ऊपर पर्सनल अटैक करके ये बोलें कि तुम तो ऐसे हो, फिर तुम्हारी ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारी वो चीज़ें जो है वो डॉक्टर्स बंद कर देंगे और तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा. तो इससे बेटर ये होता है कि आप जनरल वे में बात करते हुए आई लैंग्वेज का इस्तेमाल करें एज़ कम्पेयर यू लैंग्वेज के. और अपनी फीलिंग्स पर बात करें, अपने दिल दुखने पर बात करें ज्यादा, उनके एक्शन पर कम बात करें. जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है और उस बदतमीजी से मेरा दिल टूटा है तो मेरे लिए ज्यादा है तो मेरा दिल टूटना है, तो उनसे बात करनी चाहिए कि मुझे आई लैंग्वेज का मतलब ये है, मुझे आपका ये रवैया अच्छा नहीं लगा जिसकी वजह से मेरा दिल टूटा है. और अब यू लैंग्वेज में तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है और तुमने मुझे मेरा दिल तोड़ा है. जब भी कोई हमारे साथ कोई रवैया करता है या कोई एक्शन करता है या कोई बात करता है या कोई कुछ गलत बात कहता है तो वो हमें अपने आप को उस गलत चीज को ओके का सर्टिफिकेट देकर करता है. बीइंग ह्यूमन, आप कोई भी काम जब तक उस काम को हम गलत समझते हैं हम नहीं करते. मैं जब किसी भी गलत काम को करूंगा तो मेरी नजर में वो काम गलत नहीं होगा, पहले मैं उसे सही करूंगा. मैं उसे कहूंगा कि नहीं ये सही है, ये बंदा डिजर्व ही ये करता है. अगर मैं किसी के साथ बदतमीजी करूंगा तो मैं कहूंगा कि इस बंदे के साथ बदतमीजी ठीक है, ये सही है. आया कि किसी भी बंदे के साथ बदतमीजी ठीक नहीं है, किसी भी बंदे के साथ बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए. और इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमें उनकी जिंदगी से मिलती है कि कुफार ने उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां की,
اور وہ کتنے ظالم تھے لوگ, انہوں نے کس طرح کی چیزیں کی, مگر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رسپانس تھا وہ بتاتا ہے کہ اگر وہ ایک اتنی بڑی شخصیت جن کی وجہ سے یہ دنیا بنی, اور وہ اتنی بڑی شخصیت ہوتے ہوئے اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ ٹھیک نہیں تھے انہوں نے کتنا اچھا رسپانس کیا, تو پھر ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, تو ہمیں بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا کوئی نہیں ہوتا. مگر اگر جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اوکے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ نہیں میں اس بندے کے ساتھ اس لیے بدتمیزی کر رہا ہوں کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اور پھر جب وہ آگے سے پتا کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا, وہ کہتا نہیں میں نے غلط نہیں کیا, کیونکہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ ہیومن لینگویج میں بات کرتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں تم نے غلط کیا, تو اس کا برین ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے, بینگ ہیومن, اور وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے کہ میں نے صحیح کیا ہے کیونکہ تم نے بھی تو اس وقت ایسے کیا تھا, تم نے بھی تو فلاں وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا, اس وقت تم نے مجھے یہ جھوٹ بولا تھا, اس وقت تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی, میرے ساتھ دل آزاری کی تھی, مجھے تم نے دھوکہ دیا تھا, تو میں آپ تمہارے ساتھ یہ بھی نہ کروں, فوراً ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے. بٹ اگر آپ یو لینگویج کی بجائے آئی لینگویج میں بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگا, آپ کا یہ رویہ مجھے نہیں ٹھیک لگا کیونکہ ٹھیک تو مجھے نہیں لگا اور اس سے میں ہرٹ بھی ہو رہا ہوں, تو پھر اگر آپ اس کو تو کہہ نہیں رہے کہ تم غلط ہو, تم نے غلط کیا, تو ان کا برین ڈیفینسو پہ جانے کی بجائے ایکسپٹنس موڈ میں جاتا ہے, اور وہ اس وقت خاموش ہو جاتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو, آپ جو اسے غلطی نہیں کہہ رہے, آپ تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں یہ ٹھیک لگ رہا, مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا, میں اس سے ہرٹ ہو رہا ہوں, اس سے میرا دل ٹوٹا ہے. تو جب بھی آپ ناٹ جسٹ فار ایڈکٹیو پیشنٹس, کسی کے ساتھ بھی آپ جب آئی لینگویج میں بات کرتے ہیں اور اپنی ہی فیلنگز بتاتے ہیں اور آپ اپنی ہی بات کرتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ٹھیک لگا, تو وہ بات چیت ٹھیک ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. مگر جب آپ یو لینگویج میں بات کرتے ہیں تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. بات نشے کے مریضوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ایک چیز اور بہت اہم ہے کہ باؤنڈریز سیٹ کریں, اور مریض اگر ان باؤنڈریز میں سے کوئی باؤنڈری وائلیٹ کرے تو پھر اس باؤنڈری پر بات کریں. باؤنڈری سیٹ کریں, جیسے جب یہاں سے مریض جاتے ہیں تو ہم ایک باؤنڈری سیٹ کر کے دیتے ہیں, اور وہ باؤنڈری سیٹ ہونے کے بعد مریض یہاں سے چلے جاتے ہیں. پھر کیونکہ وہ مریض انسان ہے, مریض ہونے سے پہلے انسان ہے اور انسان غلطیاں کرتا ہے, تو وہ اگر کوئی باؤنڈری وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر ان سے اس باؤنڈری پر بات کریں, انہیں کہیں کہ دیکھیں یہ نہیں کرنا, یہ کیوں نہیں کرنا, کیا کیونکہ یہ آپ کے علاج کا حصہ ہے, آپ نے اس باؤنڈری میں رہنا ہے. بینگ ہیومن, باؤنڈریز, ڈسپلن ہمارے لیے بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. کسی بھی شخص کو کامیاب بنانے کے لیے ڈسپلن اور باؤنڈری ہوگی تو وہ شخص کامیاب ہوگا, اگر باؤنڈری اور ڈسپلن نہیں ہوگا تو وہ شخص کامیاب نہیں ہو پائے گا. مگر جیسے کہ یہ بہت اہم اور ضروری ہے, ویسے ہی اچھا بھی نہیں لگتا, اس وقت تک اچھا نہیں لگتا جب تک ہم اس میں ڈھل نہیں جاتے. مگر جب کوئی شخص اس میں ڈھل جاتا ہے تو پھر اس کو اس سے ہٹنا مشکل لگتا ہے. جو ڈسپلن لوگ ہیں, دوسرے لوگ جو ڈسپلن نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں بیچارہ یہ دیکھو کیسے زندگی گزار رہا ہے, اور وہ اس میں بڑا مطمئن ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے زندگی گزارتے ہیں, یہ لوگ ایسے کیسے رہتے ہیں, ایسے کیسے یہ آگے یعنی کہ کامیاب ہوں گے. وہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے دلی دل میں بیچارہ. سو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت فلیکسیبل بنایا ہے, بہت لچکدار بنایا ہے, وہ ہر طرح اس میں ڈھل جاتا ہے. آپ دیکھیں انسان برفوں میں بھی رہتا ہے, آپ دیکھیں انسان 50 ٹیمپریچر پہ بھی رہتا ہے, پہاڑوں پہ بھی رہتا ہے, میدانوں میں بھی رہتا ہے, غاروں میں بھی رہتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا فلیکسیبل, کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں انسان نہ رہتا ہو, ہر جگہ انسان پہنچا ہوا ہے. اب تو چاند بھی پہنچ گیا, ٹھیک ہے. سو انسان بڑا فلیکسیبل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی کوشچن مخلوق نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو
اور وہ مخلوق جس سے اللہ تمام مخلوقوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سو کوئی وجہ ہے. سو باؤنڈریز سیٹ کریں اور ان کو باؤنڈریز میں رکھیں, اور اگر وہ کوئی باؤنڈری وائلیٹ کرے تو پھر اس باؤنڈری پہ بات کریں, اس کی شخصیت پر نہ بات کریں. جب آپ اس کی شخصیت پر بات کرتے ہیں تو پہلے بھی ایسے تھے, تم اب بھی وہی حرکتیں کر رہے ہو اور تم نے رہنا ہی ایسے ہے. ایک دن ہم مر جائیں گے اور تم پھر دھکے کھاؤ گے. یہ الفاظ بچوں کو اچھا نہیں محسوس کرواتے ہیں, اور جب آپ کسی سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کی بات چیت اس شخص کو اچھا نہیں محسوس کروا رہی تو پھر یہ نہ سمجھیں کہ اس بات چیت کا کوئی فائدہ ہوگا. آپ کسی کو برا محسوس کروا کے ٹھیک نہیں کر سکتے کہ آپ اسے برا محسوس کرائیں اور ٹھیک بھی کریں. تو اس چیز کا خیال رکھنا بات چیت کرتے ہوئے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی بات چیت سے اگلا شخص جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ نشے کا مریض ہے یا کوئی اور شخص ہے, وہ برا نہ محسوس کرے, وہ انکمفرٹیبل نہ ہو, وہ گلٹ ٹرپ پہ نہ جا رہا ہو, وہ شیم میں نہ جا رہا ہو. کیونکہ اگر وہ شیم میں جا رہا ہے, گلٹ ٹرپ پہ جا رہا ہے, برا محسوس کر رہا ہے, آپ اس کی پرسنالٹی کو ہٹ کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر پرسنل اٹیک کر رہے ہیں, اور پھر آپ آخر میں یہ ایکسپیکٹیشن بھی رکھتے ہیں کہ آخر میں یہ میری بات سمجھ جائے گا اور راہ راست پہ آ جائے گا, یہ آپ کی بہت بڑی خام خیالی ہے. سو آپ بات چیت کرتے ہوئے ان کے کمفرٹ کا ضرور خیال رکھیں. آپ ان کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ, اسی پوائنٹ پر بات کریں اور ان کی شخصیت پر نہ بات کریں اور ان سے اچھی ایکسپیکٹیشن رکھیں. برے سے برے بچے پر بھی, یعنی جس بچے سے ذرا ہی توقع آپ کو, اسے بھی کہیں کہ بیٹا مجھے امید ہے میرے بڑھاپے کا سارا آپ نہیں بننا ہے, بیٹا مجھے امید ہے کہ جب میں کچھ کرنے کے قابل بھی ہوگا تو سنبھالنا تم نہیں ہے مجھے. کیونکہ جب آپ بچوں سے اچھی توقعات کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے آپ سے توقع ہے تو اس سے وہ اچھا فیل کرتے ہیں, اس سے وہ ویلیوڈ فیل کرتے ہیں کہ میں ان کے لیے ویلیویبل ہوں, تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا بھی چاہتے ہیں. کیونکہ جب آپ بات کے شروع میں کہہ دیتے ہیں کہ تم سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے, کہتا ہے توقع تو ویسے بھی نہیں ہے ان کو, کیا ضرورت ہے مشکل میں آنے کی. بچہ دل میں کہتا ہے کہ توقع تو ان کو ویسے بھی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے مجھے کیا ضرورت ہے مشکل کام کرنے کی, میں ان کی توقعات پہ ہی پورا اتروں گا, اور آخر میں وہ آپ کی توقعات پہ ہی پورا اترتا ہے. سو انہیں کہیں کہ یو آر ویری امپورٹنٹ فار می, مجھے پتا ہے کہ سارا تم نہیں دینا, سنبھالنا بھی تم نہیں ہے, اور مجھے پتا ہے کہ مجھے اب پہلے بھی تمہارے اوپر فخر تھا اور دوبارہ ایک دن تمہارے اوپر فخر ہی ہوگا. سو وہ اچھا محسوس کرے گا. پھر آپ اس سے پوائنٹ پہ بات کریں, اس کو بات سمجھ بھی آئے گی, وہ آپ سے کوئی کمپلائنس بھی شو کریں گے, کوئی کمیٹیونیس بھی شو کریں گے. میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں میں سے کن کن کو مشکل ہوتی ہے کسی کو بھی نو کرنے کے لیے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی اپنا کام لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پلیز کر دیں, آپ اوور برڈنڈ ہوتے ہیں آلریڈی, اور اس کے باوجود آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نو کیسے کروں, تو ایسے لوگ کون سے ہیں جنہیں نہ کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو نہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کام لے لیتے ہیں مجبوراً, چاہے کر سکے نہ کر سکے, یعنی برڈن لے لیتے ہیں اپنے اوپر آپ لوگ. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اسرٹیونیس کی جو ایک اور ٹیکنیک ہے جس سے ابھی ہم چل رہے ہیں, سارا پیٹرن جو چل رہا ہے, تو اس میں ایک جو ہے وہ لرن ٹو سے نو, یعنی آپ کو نو کرنا سیکھنا لازمی ہے. اگر آپ نہیں سیکھ سکتے یا آپ نہیں کر پا رہے ہوتے, ویسے تو دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں بھی ہمیں بہت ساری ڈیفیکلٹیز آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اگر ہمیں نو کرنا نہ آتا ہو, کیونکہ ہم پھر وہ کام بھی لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں جو ہم نہیں بھی کرنا چاہتے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارا دل نہیں ہوتا کہ ہم یہ چیزیں کریں بھی, لیکن ہمیں مجبوراً کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہماری نیچر میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کچھ کہہ نہیں سک رہے ہوتے, نو نہیں کر سکتے انہیں. اچھا, نشے کی بیماری کے اندر جب ہم نشے کے مریض کو ہینڈل کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نو کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ نے مریض کو یہ کہنا ہے کہ آپ کو باہر اکیلے آنا جانا الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ آپ سے ضد کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو جانا ہے.
اب یہاں پر آپ کو جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ نو کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اس نو کے آگے پیچھے زیادہ آرگیومنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے آپ نے, بس آپ نے نو کنٹینیو کرتے رہنا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کے ڈاکٹرز نے الاؤ نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو نہیں بھیج سکتے. جب آپ کے ڈاکٹرز الاؤ کریں گے تو ضرور آپ چلے جائیے گا. اس کا ایک سمپل سے جواب ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ یہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گا تو سچویشن جو ہے وہ کافی چیلنجنگ ہو جاتی ہے. یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اس کرسی کو ٹچ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے میں کر کے دکھاتی ہوں. یا میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ کھانا نہیں بنا سکتی تو آپ بولیں گے میں آپ کو بنا کے کھلا سکتی ہوں. یعنی ہم میں ایک چیلنجنگ نیچر آ جاتی ہے. تو جب آپ مریض کو یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں موبائل فون تو نہیں دینے والی یا میں تمہیں باہر تو نہیں نکلنے دینے والا, تو یہ وہ سچویشنز ہوتی ہیں جس میں پیشنٹ پرووکڈ ہوتا ہے اور کہتا ہے اب میں آپ کو جا کر دکھاؤں. جبکہ اسرٹیو وے یہاں پر یہ ہے کہ آپ مریض کو یہ بات بتائیں کہ آپ کے ڈاکٹرز کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ کو باہر جانا الاؤ نہیں ہے تو میں آپ کو الاؤ نہیں کر سکتا. آپ ان سے پرمیشن لے لیجئے گا. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں یس تو آپ ضرور جا سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو پیسے الاؤ نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر فوراً سے اسٹریٹ فارورڈ نو کہنا آپ کو آنا چاہیے. لیکن اگر آپ گھبرانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اسے کیسے منع کروں, میں اسے کیسے کہوں گی, ایون دیٹ جب یہ پریکٹسز ہم یہاں پر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس نارملی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کیجیے گا, اس میں ہیلپ کیجیے گا, آپ شروعات کریں ہم آپ کے ساتھ ساتھ شروع ہو جائیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں ہم شروعات کر تو دیں لیکن یہ چیزیں تو آپ نے گھر جا کے ہینڈل کرنی ہے. اور پھر دیکھیے زیادہ تر یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پیرنٹس ہوتے ہیں, اور پیرنٹس ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ 30-40 سال سے تو بڑے ہی ہوتے ہیں نارملی جو یعنی پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک لرننگ پیٹرن بچپن سے چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور آپ کی پرسنالٹی کا ایک پیٹرن بنا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, اتنی آسانی سے آپ نہیں کہہ سک رہے ہوتے. پھر آپ یہاں پر بھی ہیلپ مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ وہ نو کہہ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ میں تو منع نہیں کر سکا اس سے, میں تو کچھ کہہ نہیں سکا. اگر لیٹ سپوز اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے نا بڑے نشوں کی طلب ہوتی ہے, آپ مجھے سگریٹ الاؤ کر دیں, تو اب آپ نو نہیں کر پا رہے ہوتے. ڈر بھی آتے ہیں, اندر فیئرز بھی ہوتے ہیں کہ اگر الاؤ نہیں کیا تو ایسا نہ ہو ہیروئن پی لے, ایسا نہ ہو آئس پی لے, اس سے اچھا چلو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ کیا آتی ہے کہ آپ اس کے آگے پھر دوبارہ سے بچنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ چلو جیسے سیٹ چل رہا ہے اس کو ویسے ہی سیٹ چلا دیں. تو نو جو ہے وہ ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے, یہ آپ کی زندگی میں بہت آسانی سے شامل بھی نہیں ہو سکتی, لیکن ہمیں اس کی پریکٹسز جو ہے وہ ابھی سے اسٹارٹ کر دینی چاہیے. ہر الیگل چوائس, ہر ایسی جو ہے وہ پیشنٹ کا ایکشن جو کہ اینٹی ٹریٹمنٹ جا رہا ہے وہاں پر آپ کو اسٹریٹ فارورڈ نو کرنا آنا چاہیے. اچھا جب ہم نو کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک چیز ہوتی ہے, یا جب ہم کمیونیکیشن کے اس پیٹرن پر آتے ہیں تو لوگ نا بڑی جلدی بلنٹ ہو جاتے ہیں. مطلب مجھے ڈاکٹر صاحب نے سکھایا تھا نہیں کرنا ہے تو فوراً نہیں کر دی, بس اب جو بھی ہوگی بات, نہیں میں تو یہ کام نہیں کر سکتا, میں تو اچھا اس سے جو ہے وہ کیا چیز آتی ہے, لوگ آپ کو کہتے ہیں بڑے سیلفش ٹائپ کی مین فل لوگ ہیں. تو آپ نے بڑی رسپیکٹ فلی نو کہنی ہوتی ہے. جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نو بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے الاؤ نہیں کیا ہے. لیکن اگر آپ اس طرح سے نو کریں گے کہ میں تو نہیں دوں گی یا میں تو نہیں آپ کو الاؤ کر سکتی اور اتنے پیسے تھوڑی اب تم پہ ہی لٹاتے رہیں ہم, تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سچویشنز کو اور زیادہ چیلنجنگ بناتی ہیں. تو نو کا ورڈ ادر دین اگر آپ نشے کے مریض کے علاوہ بھی بات کریں تو ہم سب کی زندگیوں میں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم لوگوں کا جو ایک کلچر ہے نا اس میں یہ چیزیں سکھائی بھی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس کوئی بھی کام آتا ہے, کوئی بھی چیز آتی ہے تو بیٹا یس کرنا چاہیے, لوگوں کو دکھ نہیں دینا چاہیے, بڑے ہیں ان کو کیسے نو کر سکتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ اس برڈن ہو کے آپ اس ٹارچر میں آ جاتے ہیں تھوڑا سا کہ نہیں, ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں اور آپ ہر چیز قبول کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہماری پرسنالٹی سے یہ ساری چیزیں اسٹارٹ ہوں گی اگر آپ نہ کرنا سیکھیں گے, لوگوں کو رسپیکٹفلی کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے مریض کے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنا ہے, کیونکہ نو کے بغیر جو ہے وہ مریض کے ساتھ ٹریٹمنٹ چل نہیں سکتا. اور نو کرنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اسپیشلی ہماری فیملی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم بہت زیادہ ان کو پریکٹسز کرواتے ہیں کہ ایک بار آپ چھوٹا سا نو کر دیں, تو فیملی پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں ہم سے یہ کام ہو نہیں سکتا. کبھی کبھی فیملی ہمیں حامی بھر دیتی ہے, لیکن جب وقت آتا ہے تو فیملی ایسی ہو جاتی ہے کہ میں تو یہ کام کر نہیں سکتا, میں کر ہی نہیں سکا. پھر ہم بعد میں کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا تھا, تو کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا, میں نو نہیں کر سکا اسے. تو اصل میں نا یہ نو کی جو ویلیو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہاں پر بھی ایک آپ جہاں پہ بھی جاتے ہوں گے تو آپ نے یہ بورڈ بھی دیکھا ہوگا, نو اسموکنگ, نو ڈرگز, یہ ساری چیزیں جو نو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اور ہماری زندگی میں نو کا فیکٹر یعنی بہت بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی نشے کے مریضوں کو لیے.
नशे के मरीजों को लो करना मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी बात मनवाने के माहिर होते हैं और पीछे पड़ जाते हैं, बस करे 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 एक ही बात बार 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 बार। मैंने उसका एक हल निकाला है, क्योंकि जाहिर बात है आप लोगों के पास एक मरीज है और मेरे पास 20-25 मरीज हैं। आप लोगों का दिन में एक मरीज से वास्ता पड़ता है और मेरा दिन में 20-25 मरीजों से वास्ता पड़ता है। तो मुझे भी ये मुश्किल आती है कि मरीज कहता है सर ये एक बात करते हैं और बड़ी प्यार से कहता है, दिल नहीं करता उसको उसकी बात को इनकार करने को, मगर करना पड़ता है क्योंकि प्रोफेशनल इजाज़त नहीं देता। सो मैं जब मरीज को इनकार करता हूँ तो मरीज कहता है नहीं सर कर देना, तो मैं फिर इनकार करता हूँ। जब 3 दफ़ा मैं इनकार कर लेता हूँ और फिर वो कहता है, तो फिर एक बात है जो मैं कहता हूँ जिससे उसको बात समझ आ जाती है, जिससे फिर वो, मैंने देखा है कि मोस्टली पेशेंट्स को जब मैं वो कह देता हूँ तो फिर मरीज आगे मजीद बात नहीं करता। और वो बात पता क्या होती है कि देखिए अगर आप 200 दफ़ा भी ये बात करेंगे तो मैं ना ही करूँगा। यानी मैं उसको मेंटली एक मैसेज दे रहा हूँ कि अपना वक्त ज़ाया करना चाह रहे हो कर लो। या एक बात ऐसे कहता हूँ, अच्छा अगर आपने अपने 1.5 घंटा भी ये बात करनी है तो 1.5 घंटे बाद भी मेरी तरफ से इनकार ही होगा। मैं उसको एक विजिट करवाता हूँ डिफॉल्ट फीचर का कि इतनी लंबी भी बात करोगे तो मेरी तरफ ना आए, और ठीक है करना चाह रहे हो कर दो, मैं ना करता रहूंगा। मगर ना करना है बगैर माथे में पड़ जाए, ना करना है बगैर बदतमीज हुए, क्योंकि जब आप किसी की बात हाँ कर रहे हैं तो आप थोड़ी बदतमीजी भी कर रहे हैं, अगले को बुरा नहीं लगे क्योंकि बात क्यों मान ली। मगर आप किसी की बात को ना कर रहे हैं और फिर साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं तो आप डबल चोट देते हैं, क्योंकि जैसे ना करना मुश्किल है वैसे ना सुनना भी मुश्किल है। और ना क्योंकि करना मुश्किल है तो अमूमन लोग ना करते हुए बदतमीजी करते हैं, क्योंकि उनको अंदर से मुश्किल में आ रहे होते हैं तो उस मुश्किल को फिर बाहर भी ले आते हैं। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है कि ना बहुत पोलाइटली होनी चाहिए, ना बहुत रिस्पेक्टफुली होनी चाहिए कि नहीं आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहूँ। इस बारे में मैं ये भी कहूँगी कि जैसे ना करने का सिर्फ ये है कि सिंपली कहा जाए, दूसरा एक ये है कि ना उसको आप सेकंड ऑप्शन दें कि अच्छा ये नहीं हो सकता ये हो सकता है, और एक ये है कि आप उसको डिले करें कि ये बात अभी नहीं करो तो मुझसे ये बात 1 महीने बाद पूछो, तो फिर हम इस बारे में बात करते हैं। हाँ ठीक कह रही हैं, ये भी किया जा सकता है कि उनको कहें कि ये नहीं हो सकता वो हो जाएगा, अगर आप कहते हैं तो कर दें, या उन्हें कहें नहीं अभी तो नहीं हो सकता मगर हो सकता है महीने बाद इजाजत मिल जाए या महीने बाद रिसोर्सेज आ जाए तो फिर हम कर देंगे। बट बिल्कुल ये ना करें कि लाजमी कर देंगे, क्योंकि फिर वो महीने बाद आ जाएगा। मरीज को बड़ी डेटें याद रहती हैं, दिन भी बड़े टाइम को बड़े याद रहते हैं, 2 दिन पहले याद दिलाना शुरू कर देते, 2 दिन रह गए। अब मेरे तो ऊपर जो मरीज हमारे होते हैं वो 100 दिन 90 जैसे ही पूरे होते हैं कहते मेरे हो गए, कहते कैसे, कहते 90 हो गए बस 10 दिन रह गए, कहते अब मेरे 91 हो गए। वो रोज याद दिलाता है, बड़ा कमिटेड होता है अपने काम जो उसने करने होते हैं उनके लिए। सो ना हमेशा रिस्पेक्टफुली करनी है, ना करते हुए डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना, और बहुत अच्छे तरीके से ना करनी है। और अगर 2-3 दफा ना की मगर फिर वो बात कर रहा है तो फिर ये टेक्निक है कि अगर आप 200 दफा भी करेंगे तो मेरी तरफ ना आए। करना चाहते हैं मैं मना नहीं कर रहा, मगर 200 के बाद भी ना ही होगी, या 2 घंटे भी कर रही ही बात करेंगे तो मैं ना ही करूंगा। अब आपकी मर्जी है, आप 2 घंटे अपने और मेरे जाया करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप करते हैं, मैं ना करता जाऊंगा। कभी भी नशे की बीमारी में एक चीज मैंने देखी है, क्योंकि वालिदैन को बीमारी डाइजेस्ट नहीं हो रही होती तो उनको जो चीजें हम ना करवाते हैं वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहे होते, तो इस वजह से वो ना करते हुए डर रहे होते हैं, और बाल दफा उस डर में वो झूठ बोलते हैं। तो झूठ नहीं बोलना, क्लियर कट, इसलिए पहला पॉइंट था बी स्पेसिफिक बी क्लियर, झूठ नहीं बोलना। और बाल दफा झूठ बोलते हैं, बाल दफा टोकरा हमारे सर पे रखते हैं कि ये कह रही है मिस सुमेरा और ये बड़ी जालिम है, ये ना कहती तो बेटा मैं तो देखो तुम्हें पता है ना तुमसे कितना प्यार करती हूँ, क्योंकि आप ये कह रही हैं तो कहे बेटा कह ये रही है मगर करूंगी मैं भी यही, क्योंकि ठीक यही है। और कोई आए बाएं छाएं लेफ्ट राइट नहीं हो, बी क्लियर बी स्पेसिफिक।
सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नशे के मरीज के साथ बातचीत करते हुए अगर इन पॉइंट्स का ख्याल रखा जाए तो बातचीत किसी हल पे जा सकती है कि बड़े क्लियर रहें, स्पेसिफिक रहें, नो करें, रिस्पेक्टफुली करें। एक किताब में मैं पढ़ रहा था कि सबसे बेहतरीन अगर गिफ्ट वालिदैन अपने बच्चों को कोई देते हैं, सबसे बेहतरीन गिफ्ट, तो उसको नो सुनने का आदी बनाना, ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। क्योंकि अगर बच्चों को नो सुनने का अपने आदी नहीं बनाया, उनको नो सुनना नहीं आता, तो वो जिंदगी में नाकाम हो जाएंगे। ऐसे बच्चे हैंडीकैप हो जाते हैं, जिसे बिहेवियरल हैंडीकैप कहते हैं। जिन बच्चों को नो नहीं कहा जाता वो बिहेवियरली हैंडीकैप होते हैं, और ये वाहिद हैंडीकैप है जो इंसान को, इस हैंडीकैप के साथ इंसान कामयाब नहीं हो सकता। बाकी सारे हैंडीकैप के साथ इंसान कामयाब भी होता है। अगर कोई सुन नहीं सकता, अगर कोई देख नहीं सकता, अगर किसी की टांगें नहीं है तो कामयाब हो जाएगा, थोड़ी लगन जस्तुजू मेहनत करेगा। मगर बिहेवियरली कोई हैंडीकैप होगा, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसको नो सुनने की आदत नहीं है, नो सुन के वो तिलमिला उठता है, रवैये खराब करता है। तो जब वालिदैन बच्चों को ना करते हैं तो बेसिकली ये बहुत बड़ा तोहफा है जो वालिदैन बच्चे को देते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को मोहब्बत से नो नहीं करेंगे, अगर आप अपने बच्चे को प्यार से डिसिप्लिन नहीं करेंगे, तो कोई और है जो सख्ती से डिसिप्लिन करेगा, वो तो करेंगे। कोई और है, वो कोई इदारा हो सकता है, वो कोई कानून हो सकता है, वो कोई मुआशरा हो सकता है, वो करेंगे डिसिप्लिन, मगर वो मोहब्बत से नहीं करेंगे, वो सख्ती से करेंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि वालिदैन होते हुए वालिदैन ही मोहब्बत से अपने बच्चों को नो करें, डिसिप्लिन करें और भी स्पेसिफिक रहें, रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। एक और जो टेक्निक है वो ये है, जो अभी तक हमने जितनी भी बातचीत की है उसमें जब हम असर्टिव होते हैं या कम्युनिकेट करते हैं किसी भी मरीज़ के साथ स्पेशली, तो आपकी जो एक उसूल है इसका, यानी जब आप बातचीत करते हैं तो आपका आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन होना चाहिए, यानी आंखों में आंखें डालकर आपने मरीज़ से बात करनी है। मतलब लाइक कि अगर आप नो करने जा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो अगर आप डरी हुई बॉडी लैंग्वेज के साथ उसे नो करेंगे तो वो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। आपने बहुत कॉन्फिडेंटली, यानी आपकी बॉडी के जो पोस्चर्स होते हैं वो बहुत इम्प्रूव फॉर्म में होने चाहिए, यानी स्ट्रेट हों और डरी हुई कंडीशन ना हो, या आवाज़ में जो है वो ऐसा ना हो कि आपकी टोन बिल्कुल ही डाउन पे जा रही है। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, बॉडी पोस्चर जो हमारा होता है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है, और जो आवाज़ का टोन होता है वो एग्रेसिव नहीं होता और ना ही तो बहुत ज़्यादा पैसिव होता है, बल्कि बहुत बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट टोन में हम उसको कहते हैं कि बेटा आपको डॉक्टर ने ये चीज़ें अलाउ नहीं की हैं, ठीक है। तो जब भी हम ये बातचीत कर रहे होते हैं तो ये इन 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप निकल तो गए नो करने के लिए, लेकिन आप उसको इस तरह से नो करें कि बेटे नहीं तुम बैठ जाओ, ऐसा नहीं करो और ये नहीं करो, तो उससे ये होता है कि उसको समझ में आ रहा होता है कि ये मुझसे डरे हुए हैं, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो सामने वाला फ़ौरन से जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है कि ये तो मुझसे अभी भी डर है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना स्टार्ट करता है। तो आप लोगों की जब भी मीटिंग्स होती हैं या आप बातचीत करते हैं तो उससे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होके बात किया करें। अच्छा, हमारे मरीज़ों में 1-2 चीज़ें होती हैं जो बड़ी कॉमन सी पाई जाती हैं। एक तो ये कि जो अभी अभी सर बता रहे थे कि मरीज़ एक बात के पीछे पड़ जाता है, और हमारी बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं, आई थिंक आपने लास्ट टाइम ये बात कही थी कि नुमान जो है वो बार बार एक बात कह रहा होता है, तो ये सिर्फ आपकी मतलब नुमान का मसला नहीं है, बल्कि हर मरीज़ का मसला होता है कि वो फिर बार बार आता है, फिर बार बार आता है। जितनी आप में हिम्मत नहीं होती नो कहने की, उतनी उसको यस करवाने की हिम्मत होती है। तो वो असल में ना बड़े तेज़ होते हैं, बड़े शार्प होते हैं, इमोशनली आपको ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा करते हैं। हम लोग जब यहाँ पे मीटिंग्स करवा रहे होते हैं तो बहुत कॉमन सी ये चीज़ें हैं जो कि दिखने में आती है कि मरीज़ की जब हम पेरेंट्स के साथ मीटिंग करवाते हैं तो घंटे घंटे दोनों रो रहे होते हैं और वो इमोशनली डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, और पेरेंट्स बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्शन में आ भी जाते हैं कि हाँ शायद हम ही कसूरवार हैं, हम ही ऐसे हैं। वो फ़ौरन से ये कहता है आपने मेरे साथ किया है, आपने ये, आपने वो, आपने मुझे इसे स्कूल एडमिट करवाया, मेरे भाई ऐसे थे, मेरी बहन ऐसी थी, मैं सबसे लो पे चला गया, अब फिर मेरे साथ आप लोग ऐसा करें। यानी वो आपको टोटल डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल से मिली गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाएंगे तो क्राइसिस थोड़े थोड़े पैदा कर रहा होता है, जो कि आते रहते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं डाउन कर रहे होते हैं। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ करनी होती है कि जितनी दफ़ा वो आपके पास आता है, आपने कहीं पे भी ये वर्ड यूज़ नहीं करना कि जाओ तुम्हारी मर्जी है या अब तुम भाड़ में जाओ। अक्सर लोग ये कह देते हैं भाड़ में जाओ, तो ये भाड़ में नहीं डालना है, बल्कि आपने उसको ये बताना है
کہ نہیں آپ کو یہ چیزیں الاؤ نہیں ہیں, یا جیسے سر نے ایک بات کہی کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ 200 ٹائمز بھی آپ کہیں گے تو میرا جواب نو ہی ہوگا, تو یعنی اس کے مائنڈ میں ایک بلاکیج آ جاتی ہے کہ کتنی بار بھی کر دوں میں وہ تو نو ہی ہوگا. تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے یہ چیزیں تو آپ کو الاؤ نہیں ہے. اور یہ لوگ بڑے نا شارپ ہوتے ہیں, جو ہم یہاں پہ رہتے ہوئے ہم لوگوں نے بڑا فیس کیا ہوتا ہے. ہم ان سے 10 باتیں کرتے ہیں اور اس میں سے یہ جو ان کے مطلب کی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ 2 باتیں 4 باتیں وہ نکال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نام لے کے کہتے ہیں انہوں نے ایسا کہا تھا, انہوں نے ویسا کہا تھا. تو یعنی ابھی ہمارا ایک پیشنٹ آتا ہے یہاں پر, اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے گاڑی الاؤ ہونے کے لیے نا میم نے مجھے یہ کہا تھا کہ 1-1.5 مہینے میں مل جائے گی. اچھا ہم ظاہر سی بات ہے پوری ٹیم ورکنگ کر رہی ہوتی ہے, تو ہم نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ کو یہ بات کہہ بھی دے. تو کہہ رہے نہیں انہوں نے مجھے نا اس طرح سے یہ والی بات کی تھی. میں نے کہا تو اس کے ساتھ 4 باتیں اور بھی کی تھی, وہ کیوں آپ نے اسکپ کر دی. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ ان سے 10 باتیں کریں گے, اس میں سے جو ان کے مطلب کی باتیں ہوتی ہیں وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر آپ کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے شاید آپ ہی گلٹی ہیں یا آپ نے ہی غلطی کر دی ہے کہیں نہ کہیں. تو یہ بڑے شارپ ہیں, یہ بڑے جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو فوراً ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ان کے ساتھ کانفیڈنٹ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں ان کے ساتھ, بات چیت جب بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور آرگیومنٹس نہ کریں, اسپیسیفک رہیں, پرووک نہ کریں, بلکہ ٹیبل ٹاک کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رکھیں. یعنی آمنے سامنے بیٹھ جائیں, جب آپ کے ایموشنس رن نہ کر رہے ہوں, آپ بالکل ریلیکس ہوں, تو اسے بھی بٹھا لیں. اس کام کے لیے چاہے آپ 1 دن لیں, 2 دن لیں, 3 دن لیں, لیکن بات بھی ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ جب ہم بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہم ڈر جاتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں, اسرٹیولی ان سے بات کرتے ہیں, پولائٹلی ان سے بات کرتے ہیں, تو ہمیں کہیں نہ کہیں ہم سولوشن فوکسڈ ہوتے ہیں اور ہمیں حل مل جاتا ہے. جی اگر آپ کو یہ سوال کرنا چاہیں تو کریں. ہمارا اوور دا ٹائم مطلب کم ہو گیا ہے اس میں کہ بار بار اب ریپیٹ نہیں کرتا, سمجھ بھی جاتا ہے. لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ باہر کا کوئی بول دے گا تو اس کو لگے گا کہ واقعی میں تو پیچھے رہ گیا ہوں, میں پڑھائی نہیں کر رہا, میں جاب نہیں کر رہا. پھر اس کے بعد بولتا نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کو ہوتا ہے کہ یار 1-2 بار سے کچھ بولا کہ مجھ کو تجھے کچھ ظلم ہو رہا ہے, میں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں, تم لوگ کی انسٹرکشنز فالو کر رہا ہوں. تو یہ بات کیسے اس کو سمجھایا جائے کہ ظلم نہیں ہو رہا, اور آئی تھنک ابھی مینٹل کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ آپ وہ چیزیں اسٹارٹ کرو. تو آپ کو خود ویسے کیا فیل ہوتا ہے کہ ایز کمپیئر جب آپ اس وقت تھے, آپ اس وقت زیادہ سکون میں تھے یا آپ ابھی زیادہ کمفرٹیبل ہیں؟ کمفرٹیبل تو نو ڈاؤٹ ہوں, تو کمفرٹیبل نہیں تھا, لیکن اب یہ ہے کہ ریسٹرکشن بہت زیادہ ہے, اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتا. کسی کے ساتھ بھی جانا ہو تو اس کی مرضی سے جانا ہوتا ہے, اور مطلب اور اسی کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہاں ہے, اسی کے ساتھ موبائل فون الاؤ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں بیسکلی نا جب آپ نیو ہوتے ہیں اور آپ گئے ہوتے ہیں, ایڈجسٹ نہیں ہوئے ہوتے. منع نہیں ہے, لیکن اس کے اندر کسی ایسی سائٹ پہ جانا یا مطلب کہ کوئی بھی ایسی جگہ پہ جانا الاؤ نہیں یہاں پر جو آپ نے. آپ کی بحالی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ ابھی سر 2 months ہو گئے. یہاں سے گئے ہوئے 2 months ہو گئے, ویسے 100 دن یہاں گزرے اور تقریباً کوئی 160 دن ہو گئے. تو آہستہ آہستہ بہتری بھی آ رہی ہے. پیشنٹ اس کام کے لیے اگر فیملی کا ہوتا ہے کلاس شروع ہوئی کہ یہاں جب ہم نے باؤنڈری سیٹ کی ہوتی ہے تو وہ لگتا ہے کہ میں تو قید میں آ گیا یا میں پابندیوں میں آ گیا, مگر ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ اصل آزادی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. بیماری میں جب وہ ہوتے ہیں تو اصل قید میں ہوتے ہیں. مریض کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس سے ایسی بات چیت کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو باہر نہیں ہیں, جو آپ کی ہسٹری نہیں جانتے, جو آپ کی بیماری کے بارے میں نہیں جانتے, تو وہ ایک لے مین کے طور پر باتیں کرتے ہیں. سو مریض کو چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کو شیئر کرے, ان کو دبائے نہ, ماہرین کے ساتھ شیئر کرے اور اپنے تمام سوالوں کے جواب ضرور ہوتے. یعنی جب مریض کے پاس اپنے تمام سوالوں کے جواب ہوتے ہیں تو پھر غلط خیالات نہیں آتے. یعنی جو بھی آپ کے اوپر باؤنڈری ہے, پابندیاں ہیں, تو آپ کے پاس ان تمام باؤنڈریز اور پابندیوں کے سائنٹیفک جواب ہونے چاہیے کہ یہ باؤنڈری اور پابندی کیوں ہے. جب آپ کے پاس بغیر کسی جواب کے ہوں گے تو کوئی بھی آپ کو کوئی بات کہے گا اور پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس کوئی رسپانس نہیں ہے. سو لازمی اپنے ماہرین سے سائنٹیفک رسپانس لیا کریں کہ یہ پابندی کیوں ہے, کس وجہ سے ہے, یہ اسپیسیفک پابندی کس وجہ سے ہے, تو پھر تاکہ کوئی ایسی بات کرے تو آپ اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں. اور اپنے طور پر جو ہے نا یعنی لاس بینیفٹ انالیسس لازمی کرتے رہا کریں کہ آپ نے ایکٹیو ایڈکشن میں کیا چیزیں اچیو کی ہیں اور آفٹر ٹریٹمنٹ آپ کو کیا کیا چیزیں اچیو ہونا اسٹارٹ ہو رہی ہیں.
क्योंकि एक्टिव एडिक्शन में जो भी मरीज़ होता है, आपने खुद भी देखा होगा, वो जॉब नहीं करता, उसकी एजुकेशन स्टॉप होती है, पढ़ भी ले तो आपने देखे हैं सारी चीज़ें, पैसे दे के पास हो रहा होता है, किसी और को बिठाया हुआ होता है एग्ज़ाम में, चीटिंग्स चल रही होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। और मरीज़ खुद ये कहते हैं कि बस हम पढ़ के निकल गए और हमें आता जाता कुछ भी नहीं है। आपने खुद बहुत सारे ऐसे मरीज़ यहाँ पर देखे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी भी डिग्रीज लेके बैठे होते हैं, बट उन्हें नहीं आ रहा होता। तो लॉस बेनिफिट ना एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप उसको देखते रहें कि मैंने लॉस क्या क्या किया था एक्टिव एडिक्शन में रह के, और आज मुझे चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं, क्या मेरे रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं, क्या मेरी सेल्फ में इंप्रूवमेंट आ रही है, क्या मेरे अंदर सुकून पैदा हो रहा है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट के अंदर लेकर जाएंगी। अब जैसे कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं यहाँ पर जो जॉब्स की तरफ भी चले गए, उनका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन एक्टिव एडिक्शन में लाजमी आपने फेलियर की तरफ जाना ही था। अगर आप नहीं हुए थे तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए होंगे और आगे जाके आपने होना ही था। और ज़्यादा फोकस वक्ती या इमीडिएट प्लेयर पर नहीं होना चाहिए कि अभी क्या फायदा है, ज़्यादा फोकस कि 2 साल बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, 3 साल बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप बहाली में रहेंगे तो आप सबको पीछे छोड़ देंगे। हर नशे के मरीज के अंदर ये इंटेलिजेंस होती है, ये वो इसका भी होता है कि वो सबको दौड़ में पीछे छोड़ सकता है, मगर शर्त ये है कि वो बहाली में रहे, वो इलाज में रहे, और जो भी इलाज में रहता है और बहाली में रहता है तो वो पीछे छोड़ देता है। इस चीज़ को ना देखें, अगर अभी आप अपने आप को कंपेयर करते हैं और आप अपने आप को अपने दाएं बाएं लोगों से पीछे देखते हैं तो इसका ताल्लुक इलाज से नहीं है। अभी जो आप पीछे हैं तो बीमारी की वजह से है। इलाज के समरात तो इलाज मुकम्मल होने के बाद आएंगे ना, इलाज मुकम्मल होगा तकरीबन कोई 1 साल में, उसके बाद फिर इलाज के समरात आना शुरू होंगे। जब एक शख्स 1 साल इलाज की वजह से और उससे पहले बीमारी की वजह से डिस्कनेक्टेड टोटली रहा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट करना शुरू होगा, तो अगले को 5-1 साल के बाद अगर हम देखें तो आप सबको पीछे छोड़ चुके होंगे। मगर शर्त ये है कि आप बहाली में हैं, आप इलाज में हैं। क्योंकि मैं ये बात गारंटी से और कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ऐसे ही खुश करने के लिए नहीं कह रहा, साइंटिफिकली कह रहा हूँ। मैंने जो भी मरीज बहाली में देखा 5 साल के बाद वो अपने साथ वाले सबको पीछे छोड़ गया। तो आप भी इंशाल्लाह सबको ये जो बातें कर रहे हैं इनको अपने एक्शन दिखाने हैं, एक्शन से उनको करके दिखाना है, और वो बहाली में ही रहेंगी तो खुद ब खुद हो जाएगा। खुद राहें खुलने लग जाती है, खुद राहें बनने लग जाती है। अभी आपने अपना टारगेट सिर्फ बहाली रखना है, आपने बहाली अचीव कर ली, सब अचीव हो जाएगा।